جو شخص 4 اغراض کی خاطر علم حاصل کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اچھا، علم بھی حاصل کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ قرآن کریم میں سورہ نور کی 41ویں آیت میں خداوند تعالی تسبیح اور صلاۃ مخلوق کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ الم تری ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اے شخص کیا تو نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ جتنی مخلوقات ساری روئے زمین پر یا آسمان میں ہیں اور پرندے جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، سب اسی کی تسبیح و تقدیس انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد خدا ارشاد فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ سب کے سب اپنی نماز اور اپنی تسبیح کا طریقہ، واللہ علیم، تسبیح کا طریقہ خوب جانتے ہیں، واللہ علیم بما تعملون بما یفعلون، اور جو کچھ یہ کیا کرتے ہیں خدا اس سے خوب واقف ہے۔ وہ مخلوقات کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے تمام مخلوقات الہی جو خلق ہوئی ہیں، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ہر مخلوق اپنی زبان و حال و قال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس انجام دیتی ہیں، اور کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور سب اپنی نماز کا طریقہ بھی جانتے ہیں اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی جانتے ہیں۔ یہ جانکاری، یہ علم کہ جس سے انسان وہ صلاۃ کہ جو خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ مخلوقات الہی کہ جس میں اشرف المخلوقات میں جس کا شمار کیا گیا ہے وہ انسان ہے، یہ انسان کس طرح سے اللہ کی صلاۃ اور تسبیح انجام دے سکتا ہے۔ کسی بھی فعل کے انجام دہی سے قبل اس فعل کا طریقہ اور اس فعل پر عمل کرنے کا علم انسان کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اس علم کے لیے کہ جس کے لیے بڑی تاکیدیں کی گئی ہیں تاکہ انسان رب حقیقی کے خدمت میں اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت الہی انجام دی جا سکے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان زیور علم سے آراستہ اور پیراستہ ہو۔ بغیر علم کے جو کام انسان انجام دیتا ہے وہ انسان کے لیے مفید اور کارگر ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے عمل ہے کہ جو انسان تقلیداً یا انسان نفس کی خواہش کے اعتبار سے اس کی اتباع میں انجام دے ڈالے، لیکن علمی اعتبار سے قانوناً جو عمل انجام دینا ہے اس میں نہ ارکان اور نہ اس میں افعال درست انسان کے لیے انجام پائیں۔ اگر ایسا علم ہے تو ایسے علم پر اللہ تعالیٰ کے جانب سے اجر اور ثواب نہیں مل پاتا ہے۔ وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ جو عمل کامل ہو، وہ عمل کہ جو طریقہ پروردگار کے اعتبار سے انجام دیا جائے، وہ عمل کہ جس کا طریقہ قرآن اور اہل بیت کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے،
اس طریقے پر انسان عمل پیرا ہو اور اس طریقے سے انسان عمل انجام دے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسب علم کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں، اور ضروری بھی ہے کہ انسان اگر عمل کرنا چاہتا ہے تو پہلے عمل کا طریقہ سیکھ لے، جس کے لیے کسب علم بڑا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو طالب علم حصول علم کی غرض سے عالم کے دروازے پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ 1 سال کی عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب انسان علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور دریا کی مچھلی اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔ علم کا سیکھنا بہت ثواب اور خود انسان کے لیے بہت عظیم مرتبہ رکھتا ہے۔ حضرت لقمان اپنے فرزند کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اے فرزند عزیز، اپنے شب و روز میں حصول علم کے لیے بھی وقت مقرر کرو۔ گزشتہ جمعے بھی علم کی فضیلت پر تھوڑا سا بیان، اور میں چاہتا ہوں کہ آج کا جمعہ بھی علم کی فضیلت، کسب علم کی فضیلت، طالب علم کی فضیلت۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے سر پر ٹوپی ہو تو وہ طالب علم کہلائے گا۔ ایک چیز اور، کبھی کبھی انسان کا ایک سوال ہوتا ہے، حالانکہ اخلاقی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے بہت سے عمل انجام دیے جاتے ہیں، اگر معاشرے میں کچھ ایسے عمل ہیں کہ جو مستحباً رواج پا چکے ہیں اور اس کا عمل نہ کرنا دوسری اقوام کے لیے، دوسرے افراد کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس مستحب عمل کو انجام دینا بہتر ہے نہ عمل کرنے سے۔ مثال کے طور پر ٹوپی کی بات تھی، اس لیے میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا واضح کیے دیتا ہوں۔ کیا ٹوپی لگا کر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ایک، کیا ٹوپی لگا کر قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، فرض، احکام خمسہ میں فرض ہے، واجب ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ غالباً ایشیا کے کچھ علاقوں میں یہ رواج پا چکا ہے۔ ٹوپی کا پہننا بہت سے ایسے ممالک ہے کہ اگر آپ وہاں پر ٹوپی تلاش کریں گے تو ٹوپی نہیں ملیں گی۔ وہ ایک الگ چیز ہے کہ سردی سے بچاؤ کے لیے کنٹوپ وہاں پر مل جائے، لیکن ہمارے یہاں کہ جو ٹوپی کا رواج ہے کہ نماز میں لگایا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت پر لگایا جاتا ہے، بہت سے ایسے ممالک ہے کہ وہاں پر اگر آپ جائیے خانہ کعبہ میں حج کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو حج و زیارت سے مشرف فرمائے، اور خدا سے ہم محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کر، ہم اپنے حاضر امام کا وسیلہ دے کر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ ابھی جو مشی کے طور پر پیدل نجف سے کربلا امام عالی مقام کی زیارت کے لیے جتنے زائرین نکلے ہیں، خداوند تعالیٰ تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کی زیارتوں کو تو قبول فرمانا، انہیں اپنے وطن سلامتی کے ساتھ لوٹانا، وہاں کا معاشرہ اللہ کی بارگاہ میں، وہاں کا معاشرہ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کیا اگر آپ غور کریں، خانہ کعبہ میں جو نماز ہوتی ہے اور وہ افراد کہ جو دوسرے ممالک سے آئے ہیں، کیا وہ نماز میں ٹوپی لگاتے ہیں؟ یا بہت سی تلاوتیں ہوتی ہیں، باہر کے ملکوں کے قراء تلاوت کرتے ہیں، وہ مصر کی
خود ایک مخصوص ٹوپی ہے کہ جو مصر کے قاری لگا کر، لال ٹوپی وہ لگا کر تلاوت کرتے ہیں، وَإِلَّا اور ممالک کے قاری حضرات جیسے ایران کے قاری ہیں، عراق کے قاری ہیں اور دوسرے ممالک کے قاری ہیں، انڈونیشیا کے علاوہ، انڈونیشیا میں خود ٹوپی کا رواج ہے، وہ ٹوپی نہیں لگاتے ہیں۔ تو ٹوپی لگا کر پڑھنا یہ لازم نہیں ہے، لیکن میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر معاشرے میں کہیں ایسا رواج پا جائے کہ معاشرے میں جس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور وہاں پر تاکید کی جاتی ہے، تو ایسی مستحب چیز پر عمل کرنا بہتر ہے، عمل کیا جائے، ٹوپی لگا کر تلاوت کی جائے، ٹوپی لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھا جائے، وَإِلَّا کوئی حرج نہیں ہے بغیر ٹوپی کے اگر آپ نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی بڑا احترام ہے۔ آپ جب تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی تلاوت کا سب سے پہلا احترام یہ ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کے لیے جب آمادہ ہو جائے تو اپنے اعتبار اپنے جسم کو طاہر کر لے، یعنی وضو کر لے، نجاست ظاہری سے بھی پاک اور نجاست باطنی سے بھی اپنے آپ کو جدا کر لے، اور وہ طہارت اپنے آپ کو حاصل کر لے کہ جو طہارت وضو کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان تلاوت کے لیے مستحب ہے، تلاوت کے لیے وضو کر لے۔ اسی طرح سے نماز کے لیے جب انسان آمادہ ہو تو وہ بھی اپنی آمادگی کو پوری طرح سے انجام دے ڈالے۔ تو یہ کب ہو سکے گا؟ انسان جب حصول علم کر لے۔ اسی طرح سے تشییع جنازہ ہے، تشییع جنازہ میں اگر لوگ معیوب سمجھتے ہیں ٹوپی لگانا، لوگ سمجھتے ہیں بہتر، تو بہتر ہے کہ تشییع جنازہ میں ٹوپی لگا لی جائے۔ اور قرآن کا احترام بہت ضروری ہے۔ قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے انسان احتراماً قرآن کو ایسے مقام پر رکھے کہ جس کا احترام برقرار رہے، اور قرآن جب تلاوت کر لے تو قرآن کو بند کر کے محفوظ مقام پر رکھ لے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن اگر تلاوت کر کے انسان ہٹ جاتا ہے اور کھلا رہ جاتا ہے تو بڑھیائیں کہتی ہیں کہ قرآن کو شیطان پڑھ رہا ہے۔ اگر وہ پڑھ لیا ہوتا اللہ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ نہیں ہوتا، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے۔ جب قرآن کی تلاوت سے اسے تکلیف ہے تو یہ کہاں ہو سکے گا کہ اگر قرآن کھلا ہوا ہے اور آپ پڑھنا چھوڑ دیے ہیں تو اب وہ شیطان وہاں سے پڑھنا شروع کر دیا؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ انسان کا فرض، یہ انسان کی سوچ ہے۔ یہ سوچ اور اس فرضیات سے انسان کو نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ اس لیے علم کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جناب لقمان اپنے فرزندوں کو کہہ رہے ہیں کہ شب و روز میں ہمیں اپنا وقت نکالنا ہے علم دین کے لیے، حساب و کتاب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص محض اللہ کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اللہ ہی کی خوشنودی کی خاطر دوسروں کو تعلیم دے، وہ ملکوت سماوی میں عظیم انسان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ علم بہت فضیلت کی چیز۔ جناب سلیمان، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ حکومت، ملک، تخت و تاج اللہ تعالیٰ سے انہوں نے طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے 3 چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجی، ایک دولت، دوسرے شہرت اور تیسرے علم۔ تینوں چیزوں کو لے کر فرشتہ جناب سلیمان کی بارگاہ میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد سلام کے آپ کی خدمت میں یہ تینوں چیزوں کو روانہ فرمایا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان تینوں چیزوں میں سے آپ ایک چیز کا انتخاب کر لیں۔ جب آپ ایک چیز کا انتخاب کر لیں گے تو میں آسمان پر وہ بقیہ 2 چیزوں کو جس کا آپ نے انتخاب نہیں کیا ہے، میں آسمان پر لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جناب سلیمان نے دیکھا
کہ کیا آیا ہے؟ شہرت آئی ہے، دولت آئی ہے اور علم آیا ہے۔ تو جناب سلیمان نے فرشتے سے کہا کہ میں نے شہرت پر اور دولت پر علم کو ترجیح دی ہے اور میں نے علم کو اپنے پاس رکھ لیا، میں نے علم کا انتخاب کر لیا۔ اب فرشتے نے وہ دو چیزیں، دولت اور شہرت، ان کو حکم دیا فرشتے نے کہ چلو آسمان پر واپس چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ دولت نے بڑھ کر فرشتے سے کہا میں اب آسمان پر نہیں جا سکتی ہوں۔ شہرت سے مخاطب ہوا فرشتہ، شہرت نے بھی وہی جواب دیا کہ میں بھی اب آسمان پر واپس نہیں جا سکتی ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کہ اے دولت، اے شہرت، تو کیوں نہیں آسمان پر واپس جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ خداوند تعالیٰ کا حکم تھا مجھے کہ ایک چیز دینا اور دو چیزوں کو واپس لے آنا۔ تو دولت بڑھ کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ اے دولت، تو وہیں پر رہنا جہاں پر علم موجود ہوگا۔ پھر شہرت سے کہا گیا تو شہرت نے بھی بڑھ کر یہی جواب دیا کہ اے شہرت، تو بھی وہیں رہنا جہاں پر علم موجود ہوگا۔ تو ہم اب آسمان پر نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ جناب سلیمان کے پاس علم ہے، دولت بھی وہیں رہے گی اور شہرت بھی وہیں رہے گی۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ بڑی تاکید ہمارے مولا علی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی عالم سے علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور جو عالم سے دنیا کا خواہاں ہوتا ہے اس کا بس وہی حصہ ہوتا ہے کہ جو اس سے طلب کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اس لیے علم حاصل کرتا ہے کہ اس سے لوگوں کو دھوکہ دے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ انسان علم حاصل کرے، کس لیے؟ تاکہ بہتر سے بہتر عمل انجام دے سکے، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے، اللہ کی بارگاہ میں ناجح اور کامیاب کہلا سکے۔ جب یہ ناجح ہوگا، جب یہ کامیاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ انعام جو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس بندہ خدا کے حق میں وہ انعام حاصل ہو پائے گا۔ تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ اس علم کے ذریعے سے طرق تحصیل سعادت و علم حقیقی اصل میں کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ علم حقیقی ایک ہوتا ہے، علم حقیقی ایک ہوتا ہے علم اکتسابی۔ علم واقعاً کیفیت نفس اور ملکہ نفس کا نام ہے۔ یہ اور ملکات نفس نفس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کی پرواز بلند ہو جاتی ہے، کچھ نفسانی کیفیت بلند منزلات پر پہنچ کر کچھ ادراکات اسے حاصل ہونے لگتے ہیں۔ تو بہت سی باتیں ہیں کہ جو وہ سمجھنے لگتا ہے، اور بہت سے ایسے عمل ہیں جو حقیقت پر مبنی عمل انجام دینے لگتا ہے۔ سمجھنا ہوگا کہ انسان اصل میں کیا ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے وہ انسان طبعی، مثال کے طور پر ہر انسان طبعی ہے۔ یہ انسان طبعی کہ جو طبعیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں عنایت فرمائی ہے تو دیکھنے کے لیے آنکھیں استعمال کرتا ہے، یہ انسان طبعی ہے۔ کان اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا تو سننے کے لیے کان، زبان اور منہ اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے، بولنے کے لیے عنایت فرمایا ہے تو یہ استعمال کرتا ہے بولنے میں۔ یہ تمام اعضاء و جوارح انسان طبعی کے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عنایت فرمائے ہیں، اور یہ انسان ان چیزوں سے ان تمام امور کو انجام دیتا ہے۔
لیکن ایک انسان اور ہے، وہ انسان نفسی ہے۔ وہ انسان نفسی کیا ہوتا ہے؟ وہ کس طرح سے اپنے عمل کو انجام دیتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ انسان جب خواب کے مرحلے میں انسان داخل ہوتا ہے اور جب وہ خواب دیکھتا ہے اور خواب ایسا مبارک دیکھتا ہے یا قرآن مجید کا دیکھ رہا ہو یا مقامات مقدسہ کو اپنے خواب میں دیکھ رہا ہو، ایسا خواب انسان اپنے بستر پر ہے، ناگپور کی سرزمین پر، لیکن خواب میں پہنچا انسان کربلا کی زیارت پر۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے وجود کو یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان روضہ اطہر میں موجود ہے اور بارگاہ امام مظلوم میں سلام عرض کر رہا ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ابھی تک جو انسان طبعی اپنی آنکھوں سے، ان ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، یہ انسان نفسی جو کربلا پہنچا ہے، کیا ان ظاہری آنکھوں سے پہنچا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، یہ سفر کا طے کرنا انسان نفسی کا نہ احتیاج رکھتی ہے ان اعضاء و جوارح کی، نہ پیروں کی احتیاج ہے اس میں، نہ آنکھوں کی احتیاج ہے، نہ کانوں کی احتیاج ہے، بلکہ انسان وہ ملکات حاصل کر لیتا ہے کہ ان تمام اعضاء و جوارح کہ جس کے ساتھ انسان اشارہ حسیہ کیا جاتا ہے، وہ اشارہ حسیہ کا انسان محتاج نہیں ہو پاتا ہے۔ ہمیں انسان نفسی، انسان طبعی سے بڑھ کر انسان نفسی کے مرحلے میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ انسان نفسی ایک ہے انسان حقیقی۔ انسان حقیقی تو بہت بڑی بات ہے، نور علی نور، لیکن انسان نفسی یاد رکھیے، یہ انسان نفسی وہی ہے کہ جو روز حساب خدا کی بارگاہ میں بولے گا۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ جب انسان پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں اور حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، نفس انسان کے پاس موجود، اعضاء و جوارح انسان کے پاس موجود، اللہ کی بارگاہ میزان لگا ہوا ہے، وہاں پر نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں، لیکن یہ انسان کے عضو، جو انسان نفسی کے عضو ہیں، وہ خدا کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوں گے کہ خداوند تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا ہے، خداوند تعالیٰ اس نے یہ کار خیر کیا ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف انسان نفسی کے اعضاء و جوارح اللہ کی بارگاہ میں گناہ بتلا رہے ہوں گے، بلکہ وہ عمل خالص، وہ عمل نیک جو انسان نے انجام دیا ہے، اسے بھی انسان نفسی وہاں پر بتلا رہے ہوں گے۔ یہ انسان نفسی اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، لیکن یہ زبان کہ جو انسان طبعی کی زبان ہے وہاں پر اسے روک رہی ہوگی، لیکن انسان نفسی وہاں پر کامیاب ہوگا۔ یاد رکھیے 8 گواہ ہے کہ جو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں 8 گواہ انسان کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ہمیں ان 8 گواہوں کو یا اتباعی اعتبار سے سنبھالنا ہے یا علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے ہمیں اپنی 8 گواہ کو عمل کے اعتبار سے درست رکھنا ہے۔ پہلا گواہ جو آخرت میں انسان کے لیے گواہ کے طور پر پیش ہوگا وہ ہے مکان۔ یاد رکھیے، انسان کسی بھی مکان پر گناہ انجام دے یا کسی بھی مکان میں بیٹھ کر کار خیر کرے، نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز، وہ مقام، وہ مکان انسان کے لیے گواہ کے طور پر آخرت میں گویا ہوں گے۔ اور ایک چیز اور حدیث میں آیا ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں، مگر اگر یہ کام مسجد میں کیا جائے تو تھوڑا سا ماحول جو ہے وہ بدل جائے گا۔ حکم یہ آتا ہے مستحب نماز کے لیے کہ انسان اگر ایک مقام پر ایک نماز پڑھ لیتا ہے تو اب جگہ تبدیل کر دے اور دوسری نماز دوسرے مقام پر پڑھے۔
امام نے بیان فرمایا وہ اس لیے ہے کہ جو ایک مقام پر ایک نماز پڑھا ہے تو وہ زمین وہ نماز کے طور پر گواہی بن کر آخرت میں اس کے لیے گویا ہوگی، اور اگر وہ دوسرے مقام پر دوسری نماز پڑھتا ہے تو دوسری زمین اس کے لیے گویا ہوگی۔ تو یہ واجب میں مت کیجیے گا، نماز جماعت میں مت کیجیے گا کہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بدلا جا رہا ہو۔ یہ مستحب نماز میں ہے کہ انسان مستحب نماز میں، اور اسی طرح سے بہت سے افراد اپنے گھر، ایک چیز اور کہا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو یہودیوں کا گھر نہ بناؤ۔ یہ کیا مطلب؟ وہ اس لیے ہے کہ یہودی جتنی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے عبادت خانے میں آ کر انجام دیتے ہیں، گھر پر کوئی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو امام نے منع فرمایا ہے، رسول نے منع فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو یہودیوں کا گھر نہ بناؤ۔ نماز واجب اگر مسجد میں ادا کر رہے ہو تو کم سے کم مستحب نماز گھروں میں پڑھا کرو، اور گھر میں ایک بہترین جگہ بنا لی جاتی ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ آپ بنا لیجئے بہترین جگہ، لیکن اکثر مقام ہر گھر میں، ہر روم میں، ہر مقام پر کم سے کم ایک نماز پڑھ لی جائے۔ اب آپ کچن میں مت جائیے گا، اس لیے کہ کچن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن آپ اپنے گھر کو نماز پڑھ کر منور اور متبرک بنا سکتے ہیں، اور بنائیے، پڑھیے اپنے گھر پر نماز، مستحب نمازوں کو اپنے گھر پر انجام دیجئے، واجب نماز کو مسجد میں آ کر انجام دیجئے، تو یہ انسان متبرک اپنے گھر کو بنا سکتا ہے۔ تو پہلا گواہ انسان کے لیے مکان قرار پاتا ہے، دوسرا گواہ زمان قرار پاتا ہے، وقت، کس وقت کون سا کام آپ انجام دے رہے ہیں۔ واجب نماز کا تو وقت ہے، اسی طرح سے مستحب نمازوں کا بھی وقت ہے، مستحب زیارتوں کا بھی وقت ہے۔ سب سے بہترین جو کلمات جو زیارت عاشورہ کے ہیں کہ اگر انسان روزانہ زیارت عاشورہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین درجہ اس کے لیے معین فرمائے۔ یہ واقعہ بیان ہو چکا ہے، جو قبرستان کا واقعہ تھا، زیارت عاشورہ کے فوائد کہ 40 گز تک عذاب قبروں سے ہٹا لیا جاتا ہے صرف زیارت عاشورہ کے پڑھنے۔ یہ کس وقت پڑھا جائے؟ کہتے ہیں کہ نماز ظہرین کے بعد، آپ کبھی کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز ظہرین کے بعد زیارت عاشورہ کا پڑھنا بہت مستحب ہے۔ اور کچھ چیزیں اس میں اور تاکید کی گئی ہے کہ آپ زیر آسمان اگر زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، امام علی مقام کے روضے کے جانب رخ کر کے زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرماتا ہے۔ ویسے آپ نیچے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، یہ زمان ہے۔ اور اس کے بعد گواہ آپ جانتے ہیں ملائکان ہیں جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی گواہ، سب سے بڑا گواہ وہ ہے رحمان، اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ناظر حقیقی ہے، وہ سب سے بڑا گواہ ہے۔ اور اس کے بعد 5ویں گواہ نبی اور امام کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، نبی اور امام کو قرار دیا ہے۔ اور 6واں گواہ ہمارے نامہ اعمال قرار پائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں 6 گواہ ہمارے نامہ اعمال قرار پائیں گے، اور 7ویں گواہ ہماری زبان قرار پائے گی، وہ انسان نفسی کی زبان، وہ برابر گویا ہوگی۔ وہاں پر یہ زبان اسے روکے گی، لیکن انسان نفسی کی زبان وہاں پر بولے گی۔ آج تو ایک ہی انسان بولتا ہے، لیکن اگر آپ محسوس کریں تو آج دنیا میں بھی انسان جب گناہ کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو 2 انسان برابر اسے مخاطب کرتے ہیں۔ ایک انسان طبعی ہوتا ہے جو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ضرورت کے اعتبار سے وہ گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن وہ انسان نفسی اسے اس گناہ سے منع کرتا ہے کہ دیکھ یہ جو تو کام انجام دے رہا ہے، یہ کام انجام دینا درست نہیں ہے، یہ کام اللہ تعالیٰ کے عتاب کا پیش خیمہ ہے، وہ اسے روکتا ہے۔ یہ انسان نفسی ہے۔ جس طرح سے اس دنیا میں انسان طبعی اور انسان نفسی کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے،
آخرت میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ وہاں پر یہ زبان جو لسان نفسی ہوگی وہ گواہی دے رہی ہوگی، اور وہ جو طبعی ہوگی وہ اسے روک رہی ہوگی، اور آٹھواں گواہ انسان کے لیے وہ ارکان ہے کہ جو انسان انجام دیتا ہے۔ یہ ارکان کے طور پر، اور اسی لیے آیت آئی ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ یہ آیت ہے کہ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور پیر بھی بولیں گے، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ آیت بول رہی ہے کہ وہاں پر ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہماری زبانیں بولیں گی، اور ہمارے قدم پیر بولیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں برابر گواہی دیں گے۔ وہاں پر انسان اس وقت اپنے پیر سے مخاطب ہوگا، تو میرا پیر تھا، زبان سے مخاطب ہوگا، تو میری زبان ہے، ہاتھوں سے مخاطب ہوگا، تو میرا ہاتھ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے تو گواہ کے طور پر میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ تو اس وقت یہی زبان کہے گی اس انسان سے، یہی ہاتھ کہے گا، یہی پیر کہے گا اس انسان سے کہ آج اللہ نے ہمیں قوت گویائی عنایت فرمائی ہے، ہم ضرور اللہ کی بارگاہ میں تیرے خلاف گواہ دیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ہاتھ کے ذریعے سے گناہ ضرور کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ گناہ کے لیے راضی نہیں ہوتا ہے، مجبوراً یہ ہاتھ انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ ہمیں اگر گناہ سے بچنا ہے، بہرحال عمل صحیح کرنا ہے، تو علم سیکھنا پڑے گا۔ ہر حال میں علم سے اپنی ذات کو منور کرنا ہوگا، اور اسی علم کے لیے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 اغراض کی خاطر علم حاصل کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اچھا، علم بھی حاصل کرے گا اور جہنم میں جائے گا۔ مخصوص 4 غرضیں ہیں، ان 4 غرض کے لیے ہمیں علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ پہلی غرض، پہلا مقصد، علماء پر شیخی بگھارنے کے لیے اگر کوئی عام انسان علم حاصل کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ علم حاصل کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ علم جب حاصل کر رہے ہیں یا آپ اگر سوال کر رہے ہیں تو سوال سمجھنے کے لیے کیجئے، سوال حدیث ہے، سوال الجھنے کے لیے نہ کیجئے، سوال سمجھنے کے لیے کرنا ہے۔ تو پہلا علم جو حاصل کرنے کے لیے منع فرماتے ہیں وہ ہے شیخی بگھارنا، اور دوسرا جہلا کے ساتھ لڑنے کے لیے، مذاکرے کے لیے، مباحثے کے لیے جہلا کے ساتھ علم حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ آپ اگر علم حاصل کرتے ہیں اور چاہتے ہیں ڈسکس کرنا، تبادلہ خیال کرنا، مباحثہ کرنا، آپ تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو علماء کی خدمت میں جائیے اور اپنے علم کو علماء کے سامنے رکھ کر تبادلہ خیال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا وہ مقام کہ جہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے منع فرمایا گیا ہے، وہ تیسرا مقام یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے، میں سب سے بڑا عالم، میں سب سے بڑا علم والا، جب یہ میں انسان کے پاس آ جاتی ہے اور اس میں کے لیے اگر انسان علم حاصل کر رہا ہے تو رسول خدا نے منع فرمایا ہے کہ اس عالم سے جاہل بہتر ہے۔ تو انسان کو چاہیے اس کام کے لیے علم حاصل نہ کرے۔ اور چوتھا وہ کام عمرہ سے مال ایٹھنے کے لیے، مال نکالنے کے لیے علم حاصل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے علم کس قسم کے شخص کے پاس جا کر انسان حاصل فرمائے، قرآن مجید کی آیت ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو اپنے طعام یعنی علم کے بارے میں غور کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں سے وہ حاصل کر رہا ہے۔ لفظ آیت میں طعام ہے، لیکن امام محمد باقر علیہ السلام
بہرحال علم کے حصول کے لیے در نبوی پر یا وسیع نبوی کے در پر آنا پڑے گا، اس لیے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں مدینہ علم ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ ہمیں اہل بیت کا در پر آنا ہوگا۔ جب ہم نے اہل بیت سے پوچھا تو پانچویں امام نے فرمایا کہ یہاں پر طعام سے مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے کس قسم کے شخص سے حاصل کر رہا ہے، یہ ضرور دیکھنا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہی شخص کامیاب، کامران اور سرخرو ہے کہ جو علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں محمد و آل محمد کے وسیلے سے یہ دعا فرما کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ بحق زہرا ابیہا و بالہا و بنیہا، خداوند تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کے اعمال کو تو قبول فرما۔ خداوند تعالیٰ علم کی روشنی سے ہمارے دل و دماغ کو منور و روشن فرما۔ خداوند تعالیٰ ہمارے گناہوں کو تو بخش دے۔ خداوند تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو تو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ خداوند تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ ان کے قرضے کو ادا فرما۔ خداوند تعالیٰ جو بیمار انہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ خداوند تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔